خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ہارٹ ٹو ہارٹ میں. آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں. وہ ایک ایسا چہرہ ہے جو کہ آپ کو مختلف ڈراموں میں اور اکثر فلموں میں دکھائی دیتا ہے. وہ چہرہ اپنے انداز میں جو ہے وہ صورتحال کی سنگینی کو بیان کرتا ہے. جب کوئی خاص موقع پہ آ کر کوئی ڈائلاگ ادا کرنا ہو جس میں آپ کو اندازہ ہو کہ بھئی اب معاملات جو ہیں وہ بدلنے والے ہیں, کوئی صورتحال تبدیل ہو رہی ہے, ان کی پریزنس جو ہے وہ بہت سٹل انداز میں اپنے رول کو نہ صرف رجسٹر کرواتی ہے بلکہ یہ اندازہ ہوتا ہے ان کے لب و لہجہ کے اتار چڑھاؤ سے کہ وہ صرف ٹی وی ہی کے آرٹسٹ یا فلم کے آرٹسٹ نہیں ہیں بلکہ ان کا تعلق ریڈیو تھیٹر سے بھی ہے. تو آپ کی ملاقات آج کروائیں گے جانے پہچانے نام انجم حبیبی صاحب کے ساتھ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں اور ہم انشاءاللہ آپ کے کہنے کے مطابق جو باتیں آپ کریں گے اس کے جواب دینے کی کوشش کریں گے. تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا. تھینک یو. انجم صاحب, ہم اکثر بات کرتے ہیں فنکاروں کے حوالے سے, تو ایک لاٹ جو کہ ریڈیو اور تھیٹر سے ٹرین ہو کر آئے تھے ٹی وی پر, آپ ان میں سے ایک بنتے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ جو لوگوں نے ریڈیو کی ٹریننگ جن کے پاس ہو, جنہوں نے کام کیا ہو, ان کے پاس ایکسپریشن کے علاوہ چہرے کے جو ہے الفاظ اور آواز کا جو ہے زیر و بم اس کا بڑا کنٹرول ہوتا ہے. جی بے شک, ریڈیو ہی جو بیسک ہماری اکیڈمی جیسے ہم کہا کرتے تھے, ویسے تو اکیڈمی تو نہیں ہے, گورنمنٹ کا ادارہ ہے, لیکن وہاں پر بڑے اچھے اچھے لوگ پروڈیوسر تھے جو باقاعدہ بولنا سکھاتے تھے. ایک جملے کو کیسے بولنا ہے, اس میں پاز کیسے کہاں دینا ہے, سٹریس کہاں کرنا ہے, رکنا کہاں پہ ہے, کس جملے کو تیزی سے گزار دینا ہے, وہ سارا کچھ سمجھایا کرتے تھے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک جملے کو 10-20 بار بھی ریپیٹ کرواتے تھے کہ نہیں ابھی بھی نہیں بات بنی. حالانکہ ریڈیو کس نے سننا ہوتا تھا, لیکن وہ سکھاتے تھے کہ نہیں یہ بولیے. اور پھر نوک پلک اردو کی سب یہ سب بھی چیزیں جو ہے نا, ریڈیو تھا جس نے ہمیں کچھ بولنا سکھایا. صحیح. اچھا, جیسے بھی ہم ریکارڈنگ سے پہلے گفتگو کر رہے تھے اور آپ نے ایک بڑا دلچسپ بات کی کہ دور دور تک آپ کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ آپ جو ہے فنکار بنیں گے, اداکاری کریں گے, باوجود کہ آپ کے والد صاحب جو ہیں ان کا تعلق اس شعبے سے رہا ہے. جی بالکل. اور اس کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کیجیے. بس اس سے میں یہی کہوں گا کہ میں ایک فنکار ہوں اور ایک فنکار گھرانے میں پیدا ہوا تھا, کیونکہ میرے والد صاحب کا تعلق ریڈیو سے تھا. اس سے پہلے بھی اگر چلے جائیں پارٹیشن سے پہلے, تو وہ بھی فلموں میں ٹرائی کرنے کے لیے, ان دونوں کچھ پڑھنے کے لیے اور فلموں میں ٹرائی کرنے کے لیے لکھنؤ گئے تھے وہاں پر. اور وہاں پر اوم پرکاش وغیرہ سے ان سے ملاقات بھی ہوئی. تو میں سوچتا ہوتا ہوں کہ وہ میرے والد صاحب کیونکہ ایک آرٹسٹ تھے, فنکار تھے, تو میں فنکار کے گھر میں پیدا ہوا. صحیح. تو اس طرف کبھی سوچا نہیں تھا. یہ میں ابھی بھی کہتا ہوں, حلفیہ کہتا ہوں. اسکول میں بھی جب ٹیچر آگے کھڑا کرتے تھے, جت لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میرے, یا تلاوت کر دیں, یا کچھ چھوٹے چھوٹے چٹکلے اسکول کالجز میں ہوا کرتے تھے, تو وہ کیا کرتا تھا. اس سے مجھے اب اندازہ ہوتا ہے کہ میں فنکار تھا, تو اب وہ بس اتفاقیہ آ گیا ہوں اور اس کو اب نبھانا بھی ہے, اور وہ نبھایا جا رہا ہے. بس شکر اللہ کا, جیسے بھی چل رہا ہے. تو آنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا. اچھا, اوکے. تو ہم اگر کہتے ہیں کہ جیسے جو لوگ جن کا آنے کا کوئی پروگرام نہ ہو اور ان کو قدرت موقع دے, تو کوئی نہ کوئی ایسا دوست, کوئی ایسا جاننے والا ہوتا ہے جو کہ ان سے ٹکرا جاتا ہے ایسے موقع پہ کہ وہ بہانہ بنتا ہے. یاداشت میں ذرا سوچ کے بتائیے. ہاں نہیں, بس ہوا کچھ جیسے کہ مجھے یہاں پر جاب ملی تھی ایک بینک پہ. اچھا. 1 جنوری 76 میں یہاں آیا تھا. اوکے. اور یہاں پر جب میں آیا تو میں اپنے بچپن کی یادیں سوچ رہا تھا, کیونکہ میرے والد صاحب پنڈی میں 5 سال ریڈیو پہ رہے. زیادہ تر ہمارا وقت لاہور میں گزرا. تو جس دور میں پنڈی میں جب تھے, اس دور میں ہم یقیناً 10-12 سال کے تھے, چھوٹے تھے. تو ہمارے گھر میں آنا جانا تھا. اچھا. تو میرے والد صاحب یا میری والدہ لے کے وہاں جاتے تھے, ان کے بچے ادھر آتے تھے. تو وہ بچپن کی کچھ ایسی یادیں تھیں, تو میں نے کہا میں وہ گھر جا کے دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسا ہے, کہاں ہے اب. تو اس کے شوق میں نے پھر وہ وہاں جو مقیم تھے یعقوب لالی صاحب, وہ بھی سینئر پروڈیوسر تھے یہاں راول پنڈی میں ریڈیو کے. تو ان کو ملنے کے بہانے میں چلا گیا. پہلے تو میں نے فون کیا. اچھا. میں نے کہا چاچا جی میں ملنا چاہنا, میں تھوڑے کو آنا چاہ رہا ہے. وہ تیری تو آواز ہی بڑی سونی ہے. اچھا. میں کہا چاچا جی میں ملنے آنا چاہ رہا ہوں. اچھا آ جا, کل آ جا, کل آ جا. میں نے مجھ سے ٹائم لے کے اگلے دن ریڈیو چلا گیا. اور ریڈیو میں ماشاءاللہ وہ کاسٹ بیٹھی ہوئی تھی ساری, اور وہ ایک ڈرامہ تماشا کہیں جسے کہ ریہرسل کر رہے تھے, اور جسے اگلے دن لائیو جانا تھا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے پہلے تو سلام دعا کی, والد صاحب کا پوچھا, والدہ کا پوچھا, میں جاب کا پوچھا.
پھر انہوں نے کہا کہ یار تیری آواز بڑی سونی ہے تو ایک ساڈے نال کام کر. میں کہا نہیں میں وہ جیسے آدمی ایک دم شرما جاتا. میں کہا نہیں چاچا جی میں تو کر ہی نہیں سکتا. اور نہیں تیری آواز بڑی سونی ہے. تو وہ ساری کاسٹ بیٹھی تو انہوں نے ایک نا اپنا کام کرتے تو مجھے اسکرپٹ ایک دے دیا کہ یہ ذرا رول پڑھو کیا ہے. پھر صاحب نے پڑھنا شروع کر دیا. اتنی دیر میں نے ایک ریڈنگ کر لی تھی کہ کیا لکھا ہوا ہے جملے. تو میں نے اتفاق لی اسے پرفارم کر دیا. اچھا. تو ساری کاسٹ نے کہا بھی بالکل یہ تو زبردست ہے کتنے کر دے رہے ہو کام. اور میں کہا نہیں میری یہ زندگی کا پہلا اسکرپٹ ہے میں نے بولا جو آپ کے سامنے. تو بس وہاں سے کام شروع ہوا. اور پھر ساتھ ہی ریڈیو راولپنڈی لگتا تھا. یہ واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آزاد کشمیر ترڑکھل کا. پنڈی 3 اس کو کہتے تھے. تو ساتھ ہی بلڈنگ میں راولپنڈی اسٹیشن تھا. پھر وہاں پر مجھے لے گئے ایک صاحب برکت اللہ صاحب تھے اللہ بخشے ماشاء اللہ. وہ بھی میرے میں سمجھتا ہوں کہ صحیح استاد کہنا چاہیے جن سے میں نے سیکھا اور جنہوں نے کانفیڈنس دیا کہ بائک کے ساتھ دوستی کریں. اور ان کو بھی ظاہر ہے کچھ نہ کچھ نظر آیا ہوگا تو میرے پر کافی محنت کرتے رہے. اور میں نے پھر وہاں ریڈیو پنڈی سے بھی شروع کر لیا. پھر اسی طرح تھوڑا اور کیونکہ اس دنوں شادی بھی نہیں ہوئی تھی تو سارے جو لڑکے آرٹسٹ تھے ریڈیو کے وہ شام میں لور کلب میں یا پنڈی آرٹ کونسل میں اکٹھے ہوتے تھے. تو وہاں دیکھا دیکھی پھر اسٹیج ڈرامے بھی شروع ہو گئے. پھر وہ ہم نے اسٹیج کرنے شروع کر دیے. پھر اسی دوران ہماری ریڈیو کی بہت اچھی ایک آرٹسٹ ہیں اللہ انہیں صحت کاملہ سے ناظر رکھے ہماری نگہت آنٹی تھیں. تو جب اسلام آباد میں یہاں شفٹ ہوا ہے ٹیلی ویژن تو انہوں نے کہا بھی ان کو لڑکوں کی 2 کی ضرورت ہے تو آپ میں لڑکا بتاتا ہوں اس میں ایک لڑکا ہی تھا. تو انہوں نے ہمیں بلایا مجھے اور نسیم قریشی صاحب کو. تو مجھے بڑا شوق تھا جانے کا. کچھ سے پہلے بھی ہم جب تھے نا آرٹ کونسل جاتے تھے یا لور کلب جاتے تھے تو ٹی وی کے اندر جانے کا ایک شوق پیدا ہو چکا تھا کہ ٹی وی کے اندر جانا کسی دن. تو ہم ٹی وی کے باہر جو جنگلہ لگا تھا وہیں دیکھتے رہتے تھے یار کوئی بندہ ہمیں بلا لے اندر تو ہم ذرا ٹی وی دیکھ لیں جا کے. لیکن ایسا موقع نہیں آیا. پھر بلاوا آیا جب ٹی وی کا کہ یعنی پلے کرنا ہے تو پھر ہم گئے. اور منشا یاد صاحب کا پہلا لکھا ہوا ڈرامہ کچے پکے رنگ. اور سب سے بڑی میری خوش نصیبی سمجھیں کہ میرے ساتھ بلکہ میں ان کے ساتھ تھا روئی بانو کے ساتھ. ان کے ساتھ پہلا میرا پلے تھا لانگ پلے. تو سجاد کشور صاحب بھی تھے. انہوں نے بھی جب میں پہلی انٹری کر کے آیا تو انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا. انہوں نے کہا یار تو ہمارے وقتوں میں بڑا اچھا آرٹسٹ بنے گا. میں نے ان کا شکریہ ادا کیا. تو اس طرح پھر وہ ٹی وی بھی شروع ہو گیا. پھر جب ٹی وی نکلتا ہے تو پھر پروڈیوسر اور فلم سب دیکھنے لگ جاتے ہیں. تو کسی کی کال کراچی سے بھی مجھے آ گئی کہ ہم لوڈ ویڈنگ فلم بنانا چاہ رہے ہیں تو ایک کریکٹر آپ کے لیے آپ کرنا چاہیں گے. تو میں نے کہا پوچھے نا ضرور کرنا چاہیں گے کیوں نہیں کریں گے. تو پھر وہ میں نے پہلی فلم جو تھی وہ لوڈ ویڈنگ کی. تو اس کے بعد ماشاءاللہ کافی فلمیں کی ابھی آنے والی بھی ہیں. تو اس طرح سلسلہ شروع ہو گیا. لیکن ابھی بھی یقین نہیں آتا کہ میں آرٹسٹ ہوں. اچھا دیٹس سو ہمبل آف یو. لیکن یہ کہ آپ کے کام کو جب ہم دیکھتے ہیں آپ کی پریزنس آن اسکرین جو ہے بڑی مزیدار سی لگتی ہے. تھینک یو ویری مچ. اچھا آپ نے جو ہے انکل سرگم کا جو پروگرام ہے اس میں بھی کام کیا. آوازوں میں آپ کی آواز جی میری آواز تھی. وہ بھی اس طرح کہ جب ٹی وی اسلام آباد میں ہم کام کر رہے تھے ڈرامے سیریل وغیرہ تو اس وقت کلیاں شروع ہوا تھا. ان کا دوسرا یا تیسرا اسپیل تھا. تو فاروق کیسے صاحب نے اپنے ایک ساتھی ہاشم بٹ صاحب سے کہا کہ یار اور بھی لڑکے لاؤ اس میں پپٹس وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کو بھی چلانا ہوتا ہے. تو ہاشم بٹ صاحب میرے ساتھ کیونکہ ریڈیو میں کام کرتے تھے ڈراموں میں تو وہ مجھے لے گئے. تو بس پھر فاروق صاحب سے ملاقات ہوئی اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا اور اس میں بہت زیادہ کانفیڈنس ملا اور طرح طرح کے رول کرنے کا موقع ملا. بہت ساری آوازیں آپ کی اس میں. جی اسٹارٹ میں نے ویسے ایک ہی کی وہ بھی میں بتاتا ہوں. تو وہاں پر کیونکہ ہر طرح کے اسکٹس ہوتے تھے. کوئی ترخان ہے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی مریض ہے اس طرح اس میں بہت کانفیڈنس پیدا ہوا. پھر ہم دیکھتے تھے معین اختر صاحب ماشاءاللہ بڑا اچھا کرتے ہیں گیٹ اپ کر کے. تو میں نے گیٹ اپ بنا کے وہ اس میں اسکٹس کرنے شروع کر دیے. جبکہ میرے ساتھی تھے بابر نیازی صاحب تھے جو اپنا وہ ناصر اقبال صاحب تھے وہ منع کرتے تھے کہتے یار گیٹ اپ نہ کیا کر پہچانا نہیں جاتا بندہ ٹی وی پہ تو کھلے چہرے سے آؤ تاکہ لوگ تمہیں پہچانیں. تو میں کہنی تھا میں جب تک اپنے رول کو اچھی طرح آبزرو کر کے نہیں کروں تو مجھے مزہ ہی نہیں آتا. تو پھر میں وہ کرتا رہا اس میں بھی کیا. تو اس میں میرا ایک پپٹ تھا بونگا بخیل. بالکل
وہ بھی فاروق صاحب کا یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی اسکرپٹ نیا آتا تھا نا پپٹ بن کے، تو وہ سب لوگوں کو بٹھا لیتے آرٹسٹوں کو، کاسٹ کو، کہ بھی یہ پپٹ بنا ہے، اس کی آواز نکالیں، اس کا نام ہے بونگا بخیل، یہ ماسی مزید تھے، یہ رولا، سب اپنے نام انہوں نے کے پاس تھے. تو میں نے وہ جو آواز نکالی تو وہ انہیں پسند آ گئی. ٹھیک ہے. تو میں نے ان کے پپٹس میں ایک ہی رول کیا، بونگا بخیل کا، کیونکہ میں ایز اے آرٹسٹ گیا تھا، فنکار گیا تھا، مجھے اسکرپٹ کرنے تھے زیادہ، لیکن وہ کریکٹر اتنا پاپولر ہوا کہ ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت نمایاں ہوا. ماشاءاللہ. اچھا، جب آپ اداکاری کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے پاس ڈفرینٹ پروجیکٹ آتے ہیں، تو آپ کیا سوچ کے سلیکٹ کیسے کرتے ہیں کہ کون سا رول کرنا ہے، کون سا نہیں کرنا؟ معاشرے سے سیکھتے ہیں ہم سب کچھ. ہمیں معاشرے میں پتہ ہو رہا ہے کہ فلاں آدمی کیسے کر، آرٹسٹ آبزرو کرتا ہے. ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کی جگہ بیٹھ کے آپ کی ایکٹنگ کر رہا ہوں، انٹرویو لے رہا ہوں کہ آپ کیسے لے رہے تھے انٹرویو، تو آبزرو کرتے ہیں ہم. تو کوئی چاچا نظر آ رہا ہے، کوئی تایا نظر آ رہا ہے، کوئی ریڑھی والا نظر آ رہا ہے، کوئی ڈاکٹر نظر آ رہا ہے، یا وہ ڈاکٹر نے بڑا فنی کیا تھا، تو ان کو آبزرو کر کے ان کو کاپی کرنا جو ہے نا وہ ذرا اچھا لگتا ہے، اور اسی سے نکھار آ جاتا ہے بعض اوقات کبھی. اچھا انجم صاحب، مجھے بتائیے گا، جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، جب آپ نے اداکاری سٹارٹ کی ٹی وی کے لیے، ریڈیو کے لیے، اس وقت تو شادی نہیں تھی، لیکن جب آپ کا شادی کا سلسلہ چلا تو سسرال والے جو تھے وہ ایکسائٹیڈ ہوئے سن کے کہ یہ لڑکا جو ہے وہ ٹی وی پہ آتا ہے، یا وہ خفا ہوئے کہ نہیں یہ چھوڑنا پڑے گا شعبہ ورنہ ہم شادی نہیں کریں گے؟ نہیں، ریئیکشن کیا تھا؟ وہ اتفاق ایسا ہوا کہ میری ارینج میرج ہے، اور جو میری مسز تھیں وہ میری خالہ کی بیٹی تھی. اچھا، ٹھیک ہے. تو ان کو پتہ تھا کہ ان کے والد صاحب ریڈیو میں کام کرتے ہیں، یہ سارا سلسلہ جاری ہے، تو ان کو بھی اچھا لگا. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ ساری زندگی اس نے بہت اچھا ساتھ دیا میرا. اور اس نے کبھی گھر میں آنا جانا، خواتین کا بھی لڑکوں کا بھی، آرٹسٹ 7 طرح کے آتے ہیں گھر میں، تو وہ سب کے ساتھ بہت اچھی تھیں، اور ان کی حوصلہ افزائی سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کافی کچھ سیکھا اور اچھا کام کرنے کی کوشش کی. اچھا، ابھی کے لیے جب آپ دیکھتے ہیں، آپ پرائیویٹ کے ساتھ بھی آپ کام کر رہے ہیں، آپ کو ان کے دونوں شعبوں کے جو ہے سرکاری اور غیر سرکاری جو ٹی وی چینلز ہیں، ان کے کام کے پروسیس میں فرق کیا محسوس ہوتا ہے؟ دیکھیے جی، پاکستان ٹیلی ویژن ہے تو ہمارا مدر اسٹیشن، اور وہیں سے ہم لوگوں نے سیکھا، وہیں سے ہم چلے، اور اس کو جس حال میں دیکھتے ہیں اس وقت بہت دکھ ہوتا ہے. صحیح. اور کیونکہ بعد میں آنے والے چینلز نے بہت اچھے کام کیے ہیں، اچھے ڈرامے بھی پیش کیے، اچھے سیریل بھی پیش کیے. ٹی وی کا تو ریکارڈ بہت زبردست ہے، اس میں کوئی شک نہیں. کوئی بالکل دکانیں بند ہو جایا کرتی تھیں، اچھے اچھے پلیٹ چلا کرتے تھے، اشفاق احمد کے، بانا قدسیہ کے، تو وہ ایک ہی کو ہوتا تھا ٹی وی، سب لوگ دیکھتے تھے. اب جب چینل آ گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹی وی اب بہت پیچھے رہ گیا. میں وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں بہت سارے کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ سیاسی بھرتیاں ہوئیں. جو بھی اس کا وزیر اطلاعات آیا، اس نے آ کر اس میں سیاسی بھرتیاں بہت کیں، حالانکہ وہ کام والے لوگ نہیں تھے. اور جو کام والے لوگ تھے جب، وہ آہستہ 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 ریٹائر ہوتے گئے اور نکلتے چلے گئے. اب بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کام کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں. ادروائز وہ صرف آرٹسٹ کے بھرونے میں ہوتے ہیں کہ جی اسکرپٹ آیا ہے، حبیبی صاحب یا فردا صاحب یا اورنگزیب لغاری صاحب یا انعام خان صاحب، یہ آپ ذرا کر لیں. تو پروڈیوسروں کی تعداد بہت کم رہ گئی، نپے تپے ہیں، بس تھوڑے سے ہیں، زیادہ نہیں ہیں. تو اب اس وجہ سے کیونکہ باقی عملہ ہے، پھر ان کی تنخواہیں جب گورنمنٹ کو دینی پڑتی ہیں تو آرٹسٹوں کے چیک ڈیلے ہو رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. بے شمار تنخواہ دینی پڑتی ہے. ہم جو کر رہے ہوتے ہیں، ہماری پیمنٹ جو ہے وہ 8-8 مہینے کے بعد بھی مل رہی ہوتی ہے. صحیح، بالکل ٹھیک. تو پھر اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ادارہ بھی عام سب اداروں کی طرح بیٹھ چکا ہے، اس کو اٹھانے کی ضرورت ہے. اللہ کرے کوئی اچھا وزیر نشریات کا وزیر آیا، وہ سمجھے اس بات کو، تو ان لوگوں کو، کافی سارے لوگوں کو گولڈن ہینڈ شیک دے کے فارغ کیا جانا چاہیے. صحیح، بالکل صحیح. اچھا مجھے بتائیے کہ بہت سارے ہمارے فنکار جو ہیں، کراچی جو ہے ایک طرح سے ہب بن گیا ہے. ہم فنکار کے حوالے سے بات کریں، ٹی وی ہو یا ریڈیو ہو یا فلم ہو، تو بہت سارے فنکار مختلف شہروں سے جو ہیں وہ کراچی شفٹ کر گئے ہیں کیونکہ کام کی اپرچونیٹی وہاں پہ زیادہ ہے. لیکن آپ سٹل یہاں ابھی اسلام آباد میں موجود ہیں. سو کبھی سوچا آپ نے کہ آپ بھی شفٹ کر جائیں؟ نہیں، میں نے کبھی نہیں سوچی. اس کی وجہ یہ تھی کہ میری ایک تو جاب تھی یہاں پر، اور پھر آخری دنوں میں جب میں ڈپٹی ٹریجرر تھا تو کافی زیادہ ذمہ داری والی پوسٹ تھی. تو اس لیے میں نکلنے کا موقع نہیں ملا. البتہ یہ کہ ذرا چھٹیاں وٹیاں ہوتی ہیں سرکار میں، سرکاری، تو وہ ویل کر کے ڈرامہ میں کرتے رہے، فاروق اسد صاحب کے ساتھ شوز کرتے رہے، ملک سے باہر بھی جانا ہوا، تو کرتے رہے. جب اتنا ہی کام کرنا تھا جتنا مجھے کرنا تھا، زیادہ کا شوق بھی نہیں. ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات میں انکار ہی کر دیتا ہوں کہ نہیں جی بس میں ابھی بیزی ہوں یا کچھ بھی ہے.
اچھا پھر میں واپس تھوڑا سا ماضی کی طرف ہی جاؤں گی. جب صرف ایک سرکاری ٹی وی پی ٹی وی کے ڈرامے آتے تھے اور باقی پرائیویٹ چینل نہیں تھے, تو اس میں ہفتے میں جو ہے وہ ہر سینٹر سے کوئی نہ کوئی ڈرامہ آتا تھا, اور اس میں جو ہے وہ ہر سینٹر کا اپنا ایک فلیور آپ کو دیکھنے کا ملتا تھا, ثقافت نظر آتی تھی. ابھی کے لیے جو ہے وہ ہر چینل پر ایک ہی طرح کا جو ہے ماحول آپ کو دکھتا ہے. تو بطور آرٹسٹ آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ جی بالکل, یہی میں اپنا اکثر بھی انٹرویوز میں کہتا ہوں کہ اب اسکرین کا کلر ایک ہے. آپ اگر اس کے پاس سے گزر جائیں نا تو آپ کو نہیں پتہ لگ رہا ہے کہ یہ کون سا ڈرامہ چل رہا ہے. وہی لڑکی وہی ڈریس اس سیریل میں, وہی لڑکی یا وہ لڑکا وہی دوسرے میں ہے, تو وہ اس میں سیم ہے ایک اسکرین کا کلر. جبکہ پہلے منگل کو جی ڈرامہ چلنا ہے پشاور کا, تو ان کا وہ جو سارا سیٹ ویٹ تھے پتہ چل جاتا تھا کہ پشاور کا ڈرامہ لگا ہوا ہے, یا ان کی لینگویج سے پتہ چل جاتا کہ ان کی اردو کس طرح کی ہے, جیسے پٹھان بولتے ہیں تو اس سے پتہ چل جاتا تھا. پھر اس سے اگلے دن لاہور کا لگتا تھا, لاہور میں اور طرح کا سیٹ لگا ہوتا تھا, وہ اور طرح کے لاہوریہ ٹائپ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور کوئی کراچی کا لگتا تھا, تھوڑا ماڈرن سا ہوتا تھا ڈرامہ, کوئٹہ سے آتے تھے تو وہ اور طرح کے تھے. تو ایک بڑا فلیور تھا وفاق کا, پاکستان کے جتنے بھی کلر ہیں وہ اس میں نظر آتے تھے. تو اب وہ ٹی وی کا پلے جو ہے چل رہی ہے اسکرین, وہ ایک ہی کلر ہے. تو وہی ایک تھوڑا سا کیا کہنا چاہیے بیک ڈرا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن کیا کریں, اب آگے آگے جو نئی دنیا چل رہی ہے اس میں واپس پلٹ کے نہیں آ سکتے, اس میں پھر سیٹ ہونا پڑ رہا ہے. بے شک آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ نے کہا آگے دنیا چل رہی ہے, اور اب جو ہے وہ ٹی وی کے بعد الیکٹرانک کے بعد اب ویب کا ٹائم آ گیا ہے, اور ویب سیریز میں اکثر ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں. انفیکٹ اگر ہم انڈین انڈسٹری کو نظر ڈالیں تو ہمارے بہت سارے ایسے فنکار انڈین ہیں جو کہ بڑے پردے پہ ان کے نہ دکھائی دے رہے ہوں, لیکن وہ ویب سیریز میں بڑے پاپولر ہیں, بہت پاپولر. تو آپ نے اس والے سے کچھ سوچا کہ ویب سیریز میں ہم آپ کو دیکھنے والے ہیں یا کیا کچھ, اس والے سے بتائیے گا. ویب آتے ہیں ڈرامے کر رہے ہیں, وہ بھی ہم کر رہے ہیں, اور اچھی بات ہے. ظاہر چینج کی طرف آنا چاہیے. اب تو تمام آرٹسٹ اپنے اپنے بھی چینل بنا رہے ہیں, تو تاکہ اس میں تو کوئی دیکھے نہ دیکھے, اور نہیں تو ہو رہی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں. تو اچھا ہے, ظاہر ہے. اب جیسے نا میں کہتا ہوتا ہوں بعض اوقات کہ جو ٹک ٹاکر ہیں, یہ میرا خیال ہے کہ اس میں سے بیشتر ایسے ہیں جو ہم لوگوں سے بھی بہت اچھی ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. حیران ہوتا ہے کہ گھریلو خاتون وہ کیسے اتنے اچھے ایکسپریشن دے رہی ہے, یا ایک گھریلو آدمی جو ہے وہ کیسے ایکسپریشن دے رہا ہے. وہ یقیناً ہم لوگوں سے بھی زیادہ اچھے ایکسپریشن دے رہے ہوتے ہیں. لیکن بات صرف یہ آگے کہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, اور گورنمنٹ کی طرف سے ہونا چاہیے, اور جو بنا رہے ہیں ٹک ٹاک ان کو بھی چاہیے کہ وہ چیک اینڈ بیلنس کر کے اس طرح کا بنائیں کہ لوگ اسے دیکھیں, ہیٹ نہ کریں اس سے. بالکل صحیح. اچھا انجم صاحب, آپ جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں اپنا کوئی ایسا رول ٹی وی کا یا فلم کا یا ریڈیو کا جو کہ آپ کو بہت مزہ آیا کر کے, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بیسٹ پرفارمنس تھی؟ میرا ایک سیریل تھا جی یہاں پر اسلام آباد سے, اضطراب. اچھا. وہ سید شاکر الزیر صاحب نے اسے پروڈیوس کیا تھا, اور اس میں ایک تو ولن تھا, ٹھیک ہے, اور دوسرا اس کا گیٹا میں بتاؤں ایک بہت بڑی پگڑی, یہ مونچھیں تو چھوٹیاں وہ بڑی مونچھیں, ٹھیک ہے, اور وہ ویل چیئر پہ ہوتا ہے, اور وہ یہ اچھا وہ اس کا جو ہے نا اس کو فالج ہے, اور ولن ہے کہ اس کو بھی اڑا دو, اس کو بھی اڑا دو, اس کی لڑکی اٹھا لاؤ. تو اس میں ایکٹنگ کا مارجن بہت تھا, تو اس میں مجھے کام کرنے کا اچھا موقع لگا بھی, اور مجھے اچھا بھی لگا. میں سمجھتا ہوں کہ ہیرو کا رول تو سبھی کر سکتے ہیں, بس اللہ نے اگر اچھی شکل دی ہے تو اس میں کوئی اتنا کوئی ایسا کام کرنے والا نہیں ہوتا, کمال نہیں ہوتا. مارجن جو ہے وہ تو ہاں, لیکن وہ مارجن جو ہے نا وہ ایکٹنگ میں جب بھی آتا ہے جب آپ کسی کریکٹر میں کھپ کے کام کرتے ہیں اور کسی کریکٹر کو کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت مزہ زیادہ آتا ہے. تو میں اضطراب میں بڑے چودھری کا رول تھا وہ. اچھا, بالکل صحیح. اچھا, ابھی کے لیے آپ کا ڈرامہ ایک آنے والا ہے سنگ ماہ میں, بھی ہم آپ کو شاید دیکھنے والے ہیں. جی ابھی آنے والا ہے جی. اس میں بھی آپ نے بہت گیٹ اپ سا لیا ہوا ہے. وہ ہے ابھی دراصل یہ سکھوں کے کریکٹر ہیں اس میں بہت سارے, جو کہ کسی زمانے میں یہاں ہری پور کے علاقے میں یا مانسیرا میں اپنا آباد میں آباد تھے, تو ان کی کوئی سٹوری اٹھائی ہوئی ہے انہوں نے, اس کو بھی انہوں نے کیا ہے. لیکن ابھی تو چل رہا ہے, اشکلا چل رہا ہے, اس کے بعد آئے گا انشاءاللہ. بالکل صحیح ہے, اس کا مطلب کہ ابھی ٹائم لگے گا اس کو دیکھنے. اسے ابھی کوئی 4-5 میں لگ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے بہت سارا کام کیا ہے, بے شک آپ نے چوز کر کے کیا ہو, لیکن بہت سارے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے. اگر آپ یاد کرتے ہیں یا ابھی مطلب ماضی قریب میں بھی دیکھتے ہیں, کون سے کو اسٹار ہیں جن کے ساتھ کام کرنا از آلویز اے پلیجر؟ میرا خیال سبھی سینئر کے ساتھ, جو بھی سینئر ہے نا ان کے ساتھ کام کرنے کا مزہ بھی آتا ہے, اور آدمی سیکھتا بھی ہے. ٹھیک ہے, اور ان کے ساتھ ہی مزہ آیا ہے. لیکن میں جو ہوں نا, جن کا میں کیا کہنا چاہیے کہ شاگرد کہہ لیں
یا انسپائر ہونا کسی سے، وہ معین اختر صاحب سے. اوکے. تو ان کو دیکھا اور ان کو دیکھنے کی کوشش کر کے اسکٹس کیے، ڈرامے کیے کہ ایک کریکٹر بنا کے جب آدمی کر رہا ہوتا ہے کسی کریکٹر میں کھپ کے اچھی طرح کسی کی دوسرے پتلے میں جا کے کریکٹر کرنا، وہ میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ کامیابی ہے، چاہے کہ آپ اسٹیج پر آ کے یا اپنے کوئی جملے بول کے چلے جائیں. تو آپ کو معین صاحب کون سا ڈرامہ پسند ہے، کون سا کردار ان کا کیا ہوا، نبھایا ہوا؟ نہیں، میں وہ جو امجد مقصود صاحب کے ساتھ کرتے تھا، ٹھیک ہے. پھر وہاں پلیٹ بھی بہت اچھا تھا ان کا، ڈرامے بہت کیے ہوئے انہوں نے، لیکن وہ اس میں جو امجد مقصود صاحب کے ساتھ کرتے تھے وہ بڑے زبردست کریکٹر ہوتے تھے ان کے، ہر میں نیا. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. کوئی ایسا کردار جس کو دیکھ کے آپ کا دل کیا ہو کہ اگر یہ مجھے ملتا تو میں اس کو ایسے کرتا؟ وہ تو لالچ تو سبھی کرداروں کے ہوتے کہ مجھے ملتا تو میں یہ کس طرح کرتا، لیکن وہ بڑے لوگ تھے، بہت ویسے لوگ پیدا نہیں ہو سکتے صدیوں میں. بے شک بے شک بے شک، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا، ابھی کے لیے آنے والے وقت میں جو ہے وہ آپ نے اپنے آپ کو اداکاری کے حوالے سے کیا ٹارگیٹ دیا ہے؟ جو آپ کو فن آتا ہے وہ آپ آگے ٹرانسفر کرنا چاہیں گے، سکھانا چاہیں گے؟ کچھ ایسا کردار جو آپ کرنا چاہتے ہیں ابھی تک آپ نے کیا نہیں ہے؟ نہیں، کریکٹر تو میرے خیال میں نے سبھی کیے. جب کسی سے پوچھتے ہیں نا، کسی لڑکی سے لڑکے سے، وہ کہتا ہے یار میرا دل کر رہا میں اندھے کا رول کروں. بالکل ایسے ہی نا. تو میں نے وہ اندھے کا رول بھی کیا ہوا ہے. ایک ہماری کرسچن فیملی کی برادری جو ہے ان کی فلم تھی شافی. بالکل ٹھیک. تو اس میں ایک اندھے کا کریکٹر تھا، اس کو بیٹے کو کوڑ بھی ہو جاتا ہے. اچھا. اور وہ خود اندھا ہوتا ہے، وہ حضرت عیسیٰ کی تلاش میں نکلتا ہے. صحیح. کیونکہ یہ ان کے تھا اس طرح کے، وہ زندہ بھی کرتے تھے، کوڑ بھی ٹھیک کرتے تھے، آنکھیں بھی لا دیتے تھے. تو وہ میں نے کریکٹر کیا تھا، اور وہ فلم شافی بھی ابھی موجود ہے لوگوں کے پاس، وہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اس لیے مجھے کسی کریکٹر کرنے کا شوق نہیں. اب نہیں، پہلے تو بہت ہوتا تھا. تو اب تو آپ یقین جانیے میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں ایسی کہ اب ریٹائر ہونے کو دل کرتا ہے. اچھا. اب اتنا کام کر لیا کہ اب کہہ رہے ہیں کہ چلو تھوڑا سا ادھر ادھر تھوڑا دنیا بھی گھوم لیں. لیکن سڈنلی میری مسز کا انتقال ہوگا، جس طرح سے ساری چیزیں جو ہے نا وہ دھری کی دھیری رہ گئی. اب بلکہ میں زیادہ کوشش کر رہا ہوں کہ زیادہ مصروف رہوں اس چکروں میں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا، ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جو نئے آنے والے ہیں وہ کسی کو کہتے ہیں کہ آپ سیکھنا چاہتے ہو تو سینئر سکھاتے نہیں ہیں. تو کبھی آپ نے سوچا کہ سے کراچی میں ناپا کا سلسلہ سٹارٹ ہوا ہے، وہ سکھاتے ہیں وہاں پر اداکاری کے لیے، یہاں پہ اسلام آباد میں کوئی ایسا ادارہ قائم کیا جائے، کچھ ایسا سلسلہ کیا جائے؟ کلاسز ہوتی تو ہیں، پی این سی میں بھی ہوتی ہیں، آرٹ کونسل پنڈی میں بھی ہوتی ہیں، لیکن ویسی اکیڈمی نہیں ہے. صرف یہاں کے لوگ جو ہیں وہ آبزرو کر کے دیکھ کے ہی کچھ سیکھ سکتے ہیں. لیکن جو کچھ لوگ پوچھتے بھی ہیں تو ان کو بتاتے بھی ہم لوگ کس طرح کر لیں، اس طرح کر لیں. اوکے. تو اب پلان کچھ آپ کا ہے ایسا آپ چاہیں؟ نہیں، ایسا کوئی پلان نہیں ابھی تک. کوئی پلان نہیں ہے ابھی؟ اب نہیں ہے. پہلے سوچا تھا آپ نے؟ نہیں، کبھی جب تک تو تھا، کبھی سوچا کرتے تھے. بالکل. تو پھر کیا وجہ ہوئی کہ پلان؟ نہیں، بس اب آدمی میں ایج میں فرق آ جاتا ہے اور آدمی کچھ اور تو سوچنے لگ جاتا ہے. تو اب کچھ اور بھی تو کر لینا چاہیے. البتہ یہ ذہن میں آیا تھا کہ ایک ایکویٹی بنائی جانی چاہیے، اور آج کل ہم اس پہ کوشش کر رہے ہیں. دیکھو، جو لوگ غریب آرٹسٹ ہیں جن کے گھر میں چولہے نہیں جلتے، خصوصاً کورونا کی وجہ سے نہیں جلے تھے، تو ان کے لیے پہلے تو ویسے کرتے تھے کام، پھر ہم نے کہا کہ نہیں، ایک ایکویٹی بنانی چاہیے. اور ہمارے جو لیڈر ہیں اس وقت جو ہمیں لیڈ کر رہے ہیں وہ اورنگزیب لغاری صاحب ہیں. بالکل ٹھیک. اور شجاعت ہاشمی صاحب لاہور سے ہیں، انعام خان صاحب سرگودا سے ہیں، نجیب الانجم صاحب پشاور سے ہیں، شابہ صاحب ہیں، بشرا صاحبہ ہیں. جتنے بڑے بڑے آرٹسٹ ہیں ان کو لے کے ہم نے ایک ایکویٹی، آج کل رجسٹریشن ہو رہی ہے اس کی. اور اتفاق سے یہ کہہ لیں کہ میں اسلام آباد ہوں، تو مجھے جنرل سیکرٹری انہوں نے بنایا ہوا ہے. تو وہ چل رہا ہے کام اس کا. جیسے ہی وہ انشاءاللہ تعالیٰ رجسٹر ہوتے ہیں اس کی، کیونکہ اس سے پہلے ہم صدر پاکستان سے ملے تھے، عارف علوی صاحب، انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ اس کو رجسٹر کرا کے پھر میرے پاس آئیں، پھر آپ کے مطالبات پر غور کریں. بالکل ٹھیک ہے. تو پھر ہم نے آج کل رجسٹریشن کے دور میں گزر رہے ہیں، تو جب رجسٹریشن ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ آرٹسٹوں کے فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے. بہترین. یہ خیال ہے اپنا. کوئی ایسا کمنٹ آپ کو کسی اپنے کردار کے لیے ملا جو آپ کو آج تک یاد رہا ہو؟ ہوتا ہے نا، آپ نے کوئی رول کیا، خاص طور پہ ولن کے رول اگر آپ کرتے ہیں تو ہماری عوام جو ہے وہ اس کو اصل شخصیت کے ساتھ مکس کر دیتی ہے. سو کبھی ایسا آپ کے ساتھ بھی ہوا؟ بس وہ جو ریسنٹلی چل رہا ہوتا ہے نا، اسی کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ چل رہا ہوتا ہے، لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. رات کو آپ کو ڈرامے میں دیکھا جی بڑا اچھا تھا، بڑا اچھا رول کر رہے ہیں. تو پرانوں میں یہ ایک جو میرا بھونگا بخیل تھا، تو اس کا لوگوں کو جب پتہ لگا کہ انجم ابھی بھی کرتے ہیں، تو اس کی پھر کہیں کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی ذرا بول کے دکھائیں، یا کوئی قدا شعر اس کا سنا دیں. صحیح. تو پھر وہ ان کی فرمائش پوری کرنی پڑتی ہے. شعر سنا دیجیے پھر.
وہ بونگا دراصل ایک غریب یونین کا نمائندہ ہے بالکل ٹھیک ہے. اور حسرت جمی اس کی بیوی ہے ٹھیک ہے. اور اس کے 10-12 بچے بھی ہیں. فاروق صاحب نے جو سوچ کے لکھا تھا وہ، بلکہ ان کی یہاں ایک کتاب پڑھی ہوئی نیچے میرے پاس، تو وہ انہوں نے کتاب بھی لکھی اسی نام پہ، میرے پیارے علامہ کے نام سے. کیونکہ وہ جب بھی کہتا تھا میرے پیارے علامہ تیرا کرم نرالا ہے، ان کی آنکھ میں قیمتی لینز اور میری آنکھ میں جالا ہے. میرے پیارے اللہ میاں دل میرا حیران ہے، میرے گھر میں فاقہ ہے، اس کے گھر میں نان ہے، میں بھی پاکستان ہوں اور وہ بھی پاکستان ہے. تو اس کے وہ بولنے کے انداز میں جو اونچ نیچ تھی وہ اس کو سنہری اچھے لفظوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اچھا بیان کر لیتا تھا. بہت بہت اچھا بیانیہ تھا. اور مجھے یاد ہے کہ ہر گھر میں ہر بچہ بڑا جو بھی دیکھتے تھے سارے کے سارے وہ اس کے ساتھ جو ہے ریلیٹ کر سکتے تھے. جی بڑی خوبصورت تخلیق تھی ان کی اور آپ سب ایز اے ٹیم. نہیں وہ پروگرام بھی بہت زبردست تھا. ایک تو آج کل پورا میڈیا دیکھ لیں بچوں کا پروگرام کہیں نہیں ہو رہا تھا، تو وہ کلیاں تھا، وہ بچوں کا بھی تھا، وہ بڑوں کا بھی تھا. اور سٹائل ایسا فاروق صاحب لکھتے تھے کہ کمال ہی لکھتے تھے. بے شک. تو بس ایسے لوگ بھی صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں جی، کہ اللہ کرے ان کو غریق رحمت کرے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. ہمارے تو استادوں میں سے تھے، تو کافی کچھ سیکھا ان سے بھی. کافی کچھ سیکھا اور بہت ہی بہترین انسان تھے، اس میں کوئی بے شک شک نہیں. بے شک. اچھا ابھی ریسنٹلی آپ کا ایک ڈرامہ ختم ہوا ہے، اس میں آپ نے علی اکبر کے والد کا رول پلے کیا، بینڈ والے آپ بنے. جی جی بالکل، وہ عہد وفا. بالکل لوگوں نے بڑا پسند کیا اس میں آپ کے جی کام. بالکل. اس میں کریکٹر لال حسین کا کریکٹر تھا، وہ بینڈ ماسٹر ہوتا ہے اس میں. اور علی احمد جب وہ اپنی تعلیم اس کو ملتی ہے نا، وہ جب جاب ملتی ہے اسسٹنٹ کمشنر کی، تو اب ساری زندگی اس نے باجے بجائیں، ڈھول بجائیں، غریب آدمی بچوں کے لیے محنت کر رہا ہے. تو جب وہ آ کے سناتا ہے تو وہ جو سارے اس وقت کے ایکسپریشن ہے نا، اس نے بڑا رونق لگائی. اتنا پاپولر ہوا ہے وہ، اتنی وائرل ہوا ہے وہ. بالکل. تو وہ بس ہو گیا، ہو جاتا ہے. اس میں کتنا جو ہے وہ عمل دخل اسکرپٹ کو حاصل ہے اور کتنا آپ کی طرف سے ایڈ کیا گیا ہے؟ جب آرٹسٹ خود پرفارم کرتا ہے، ڈائریکٹر آگے اچھا ہو، جیسے سیفی حسن صاحب تھے، انہوں نے روکا نہیں. یہ سلوٹ مارنا اور تو کہیں اور اپیل کر دے، حالانکہ وہ کہتا ہے کہ کچھ اور بولنا چاہ رہا تھا، اس کو کہتا ہے جی تو اپیل کر دے. تو کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں اس کریکٹر میں موجود ہونے کے بعد اس کو بولنے پڑ جاتے ہیں. تو بعض ڈائریکٹر جو ہوتے ہیں جو روٹ قسم کے، نہیں اسکرپٹ بولے. پھر آرٹسٹ کا بھی دل ٹوٹتا ہے اور وہ بول دیتا ہے پھر ٹھیک ہے جی بول دیا. لیکن جب آرٹسٹ اپنے جنون میں وہ کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس میں پھر وہ بڑا نکھار پیدا ہوتا ہے. اور وہ اس وقت کوئی ایسی سچویشن بنی کہ اگر میرا بیٹا ایسے بن کے آتا تو میں اس کو کیسے کہتا. تو وہ چہرے کے تاثرات اور ایک ٹیک میں ہو گیا تھا ماشاءاللہ، وہ زبردست بنا. بے شک. تو اس میں اور بھی بہت سارے تھے اس میں. پھر وہ جب اس کو پرنسپل بلاتا ہے مریض والا، پھر وہ اس کو فون آتا ہے کہ جی آئیں آپ آ کے، تو اس میں ایکسپریشن سارے تھے، وہ میرے خیال لے گئے مجھے بہت ہی خوبصورت اپنے کام کیا. اچھا آپ بات کر رہے ہیں کہ مطلب اگر آپ کا بچہ آتا تو کیا ہوتا، آپ نے ذہن میں رکھا. آپ کے اپنے ریئل لائف میں بچے جو ہیں آپ کے، آپ کی اس فیلڈ سے ان کا تعلق ہے، آپ سے انسپائر ہوئے جیسے آپ اپنے والد سے ہوئے انسپائر؟ اچھا جب پاکستان ٹیلی ویژن اسلام آباد سے ڈرامے شروع ہوئے تھے نا جی، تو سید شاکر زاہد صاحب ہمارے ساتھ مل کے سارے کرتے تھے، طارق معراج صاحب تھے. تو وہاں پر جب کسی چائلڈ کی ضرورت پڑتی تھی نا بچے کی، تو وہ پھر میرے بچے تھے. اچھا. ایک قاسم تھا بڑا، اب تو ماشاءاللہ اس نے اس میں آئی ٹی میں ماسٹر کیا ہوا ہے. تو یا میری بیٹی تھی اس وقت، اب اس نے بھی HR میں کر لیا ہوا. بچے تھے ان دونوں میں. تو وہ آج انجم کو بچے بلا لیں جی، بچہ بلا لیں جی، لے بیٹی لے ہیں بیٹا لے ہیں. تو اس میں انہوں نے بچپن میں رولز کیے ہوئے ہیں، دل کھول کے کام کیا انہوں نے بچوں نے. لیکن جب وہ بڑے وہ اس طرف نہیں آئے، ان کو نہیں لگا. لیکن جو تیسرے والا سب سے چھوٹا ہے مسلم حبیبی، وہ موسیقی سے اس کا لگاؤ ہوا بہت زیادہ، اور وہ موسیقی کی طرف چلا گیا. تو ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تقریباً سبھی قسم کے انسٹرومنٹ وہ بجا لیتا ہے اور گاتا بھی ہے. اور مچھی حبیبی کے نام سے اس کی ویب سائٹ بھی ہے، وہاں پر بھی لوگ اسے دیکھتے اور سنتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت لوں، آپ کا کیمرہ وہ سامنے والا ہے، اپنے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی کہنا یہ چاہوں گا کہ ضرور آئیں، اس فیلڈ کی طرف ضرور آئیں. لیکن جو مجھ میں کمیاں تھیں وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایجوکیشن مکمل کرنے کے بعد یہ فیلڈ کی طرف آئیں. پھر آپ ہمایوں سعید بن سکتے ہیں، فہد مصطفیٰ بن سکتے ہیں، اور اچھے اچھے ہیرو جو ہمارے ہیں وہ بن سکتے ہیں. ادروائز اگر
कंप्लीट करके नहीं आएंगे तो फिर कोई रेडियो वाले का रोल करेंगे या वो पुलिस वाले का रोल करेंगे। तो इस तरह पढ़े लिखे से बनने से ज़रा आदमी की गुफ्तगू का अंदाज़ अच्छा होता है, अच्छी बातचीत कर लेता है। तो इस फील्ड में ज़रूर आइए, लेकिन अच्छी एजुकेशन पूरी करने के बाद। थैंक यू सो मच अंजुम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपके वक्त का शुक्रिया, आपका एक्सपीरियंस शेयर करने का शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको ऐसे ही जो है मुख्तलिफ रोल्स में देखते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया अगेन। जीते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही वक्त हुआ जाता है कि आपसे इजाज़त ली जाए। मुलाकात होगी अगली बार एक और गेस्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।